بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، سورہ انفال کی آیت نمبر 48 ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اصلاً بدر سے متعلق، جنگ بدر سے متعلق ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ضمن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان عام طور سے گناہوں کی طرف مائل کیوں اور کیسے ہوتا ہے. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے، گناہ کیوں کر بیٹھتا ہے، اس کی طرف اس آیت میں اشارہ موجود ہے. میں نے گزشتہ کل بتلایا تھا کہ بدر سے متعلق اس میں کیا واقعہ ہے. میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور سے انسان گناہ میں اس لیے مبتلا ہوتا ہے کہ شیطان گناہوں کو سجا سنوار کر پیش کرتا ہے، خوشنما لگتے ہیں. گناہ کی طرف انسان اس لیے لپکتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس کو دیکھنے میں بڑا خوشنما لگتا ہے، گناہ میں اس کو لذت محسوس ہونے لگتی ہے، اور وہ تھوڑی دیر کی عارضی لذت اگر اس میں ہے تو اس عارضی لذت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جو حلاوت اور جو شیرنی ہے اس کو ترک کر بیٹھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے سجائے اور سنوارے ہوئے گناہوں کی طرف مائل ہونا یہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے. اور خود شیطان جب تک انسان گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ گناہ کر لے، اور جب وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ جس گناہ میں تو مبتلا ہے میں اس سے بری ہوں. میں نے گناہ کروایا نہیں تجھ سے، میں نے زبردستی نہیں کی کہ تو گناہ کرے، میں نے دعوت دی اور تو نے گناہ کر لیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے سورہ ابراہیم جو 13ویں پارے میں ہے اس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے بعد، حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد جب بندے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جن کے حق میں جہنم مقدر ہوگی وہ لوگ شیطان کو کوسیں گے، طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ تو ڈوبا اور ساتھ میں ہمیں بھی لے ڈوبا. تو اس موقع پر شیطان ان کو یہ جواب دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تبارک و تعالی نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سچے وعدے اللہ تبارک و تعالی نے کیے تھے کہ یہ اطاعت کرو گے تو یہ پھل ملے گا اور یہ جنت ملے گی، اور اگر یہ گناہ کرو گے تو یہ جہنم ملے گی. ایک وعدہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تم سے کیا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا. فَأَخْلَفْتُكُمْ،
اور میں نے اپنے اس وعدے کے خلاف کیا، میں نے جھوٹا وعدہ کیا۔ فاستجبتم لی، تم نے میرے جھوٹے وعدے پر تو لبیک کہہ دیا، گناہ کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وعدوں کو بھلا بیٹھے، چھوڑ دیے، اور میں نے جھوٹا وعدہ کیا تو تم نے لبیک کہہ دی، گناہ کر بیٹھے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے دوش نہ دو۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا، میں نے کوئی تم پر ایسا دباؤ نہیں ڈالا تھا کہ تمہیں گناہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ایسی میری کون سی طاقت تھی، میری کون سی حکومت تھی کہ تم گناہ نہیں کرتے تو میں تمہیں ختم کر دیتا، ہلاک کر دیتا۔ تم نے اپنی جان کے ڈر سے گناہ کیا، ایسی کوئی میری طاقت نہیں تھی، میری کوئی حکومت نہیں تھی، میرا کوئی زور نہیں تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، ہاں میں نے گناہ کی دعوت تمہیں دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے اسے قبول کر لیا گناہ کی دعوت کو۔ لہذا ایک وعدہ تو تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا سچا وعدہ تھا، اور میرا جھوٹا وعدہ بھی تھا، میرا کوئی زور تم پر نہیں تھا، میں نے کوئی تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے کر گناہ نہیں کروایا، میں نے دعوت دی، گناہ کو سجا سنوار کر کے پیش کر دیا، تم نے لبیک کہہ دیا، گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ لہذا آج مجھے کوئی دوش مت دو، مجھے ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، مجھے ملامت مت کرو، تمہیں حق نہیں مجھے ملامت کرنے کا، مجھے طعنہ دینے کا کوئی حق نہیں۔ ولوموا انفسکم، ہاں اپنی ذات پر ملامت کرو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے سچے وعدوں کو چھوڑ کر شیطان کے جھوٹے وعدے پر جو لبیک تم نے کہہ دیا، تو اس پر اپنے آپ کو تم دوش دو، اپنے آپ کو طعنہ دو۔ آج میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں خود مستحق امداد ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میں خود مستحق ہوں مدد کا، میں تمہاری کیا کر سکتا ہوں، اور نہ میری تم لوگ مدد کر سکتے ہو۔ میں انکار کرتا ہوں تم نے جو شرک کیا یا دیگر گناہ کیے، میں اس سے اپنے آپ کو بری ٹھہراتا ہوں، میں نے زبردستی تم سے کوئی گناہ نہیں کروایا، میں گناہ کو سجا سوار کر ضرور پیش کیا تھا، لیکن تمہارے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب موجود تھی، قرآن مجید موجود تھا، احکامات تھے، سمجھانے والے موجود تھے، نبی کی احادیث مبارکہ کا ذخیرہ تھا، تمہیں پتہ تھا، اور تم نے سجی سوری دنیا سے دھوکہ کھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں بتایا کہ شیطان جو ہے وہ گناہوں کو سجا سنوار کر کے پیش کرتا ہے، اور جب انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو بری ٹھہراتا ہے، انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تم سے بری ہوں، تمہارے اس عمل سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں تمہارے اس عمل سے۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان جو ہے انسان کو کفر کی، ناشکری کی یا عقیدتاً کفر کی دعوت دیتا ہے، اور جب انسان کر بیٹھتا ہے تو فوراً وہ اپنی برات کا اظہار کرتا ہے اور اپنے اللہ سے ڈرنے کا اعلان کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا، سمجھا دیا کہ دنیا جو سجی سوری نظر آتی ہے اور گناہ کے بہت ساری قسمیں، بہت سارے کام جس کو شریعت نے ناجائز کے خانے میں رکھا، حرام کے خانے میں رکھا، وہ تمام کام، وہ تمام امور اگرچہ کہ دنیا میں بہت بھلے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، خوشنما لگتے ہیں، اور ان کی طرف کھینچاؤ ہوتا ہے، لیکن بندے مومن اور مومنہ
عورت کا یہ کام ہے کہ وہ اس کی خوشنمائی کی طرف توجہ نہ دے، وہ اپنے خدا اور اس کے رسول کی طرف توجہ دے، اور جو ناجائز اور حرام کے خانے میں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے، تو انسان کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مختصر بات سمجھائی ہے کہ انسان گناہ کی طرف مائل اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان اس کو سجا سوار کے پیش کرتا ہے، اس کی سجاوٹ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، دھوکے کی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے اپنے آپ کو اور بچانا چاہیے، اور نیکیوں کی طرف، تقوی کی طرف، جو روزے کا مقصود ہے اس کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔